تو اے اسیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاکدان سے دور نہیں، وہ مرغزار کہ بے میں خزاں نہیں جس میں غمی نہ ہو کہ تیرے آشیاں سے دور نہیں۔ یہ ہے خلاصہ علم قلندری کہ حیات خدنگ جستہ ہے لیکن کماں سے دور نہیں۔ یہ غزل اقبال نے تصوف کے رنگ میں ڈوب کر لکھی ہے، اور اس میں اول سے آخر تک ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے ادا کیا ہے کہ انسان اپنی اصل کے لحاظ سے لامکانی ہے، کہ انسان خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ اے انسان، یہ سچ ہے کہ تو اسیر مکان ہے، یعنی زمان و مکان کی قید میں ہے، لیکن اگر تو اپنی اصل بنیاد پر غور کرے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو لامکان ہے۔ اگر تو اپنی خودی روح کو کمال درجے تک پہنچا دے تو یقیناً تیرے اندر صفات باری کا رنگ پیدا ہوگا، یعنی محبوب حقیقی کی جلوہ گاہ تیری اس دنیا سے دور نہیں۔ یعنی اگر تو خود کو عشق حقیقی کے جذبوں سے سرشار کر لے اور اس محبوب تک رسائی کے لیے ریاضت و عمل کر لے تو اس محبوب کی جلوہ گاہ تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو جلوہ گاہ ہے وہاں پہ خزاں نہیں آتی، اس لیے اے انسان تجھے افسوس میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اسی شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ علم قلندری کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ روح خدنگ جستہ ہے لیکن کماں سے دور نہیں، یعنی روح اگرچہ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ اگر کمان نہ ہو تو تیر میں حرکت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر خدا نہ ہوتا تو روح بھی نہ ہوتی۔ جب آپ کمان کھینچتے ہیں تو تیر اس سے نکلتا ہے، نکل کر وہ بظاہر اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن دانشمند جانتے ہیں کہ وہ نکلا تو کمان ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ خاکدان زمین کو کہتے ہیں، مرغزار چراگاہ کو کہتے ہیں، اور خدنگ جستہ چلا ہوا تیر۔